عزیز طلبہ السلام علیکم۔ برسات کی بہاریں نظم کے بند نمبر 2 اور 3 کی تشریح اور بلند خوانی کے ساتھ سوالات کے الفاظ کے معنی بتا دیے گئے۔ ابھی بند نمبر 3 کی تشریح اور مختصر سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو بند نمبر 3 ہے، گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ ان میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ بند کی تشریح طلب بند میں شاعر برسات کے موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس دلدل میں گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منہ اور کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ ہر طرف کیچڑ کی بو آنے لگتی ہے۔ برسات کے موسم میں ہر طرف پانی کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ پھنس کر گر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میں برسات کے موسم کے اور کیا کیا منظر پیش کروں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا مرکزی خیال۔ نظم برسات کی بہاریں میں شاعر موسم برسات کا منظر پیش کرتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے سبزوں کی لہلہاہٹ اور قطرات کی بہاریں، اس موسم سے امیر غریب سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کوئی دلدل میں گر جاتا ہے تو کوئی کیچڑ میں پھسلتا ہے، غرض برسات کے موسم کا اپنا انداز ہے۔ مرکزی خیال کے بعد عزیز طلبہ مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر رکھے، کیا کیا سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، کیا کیا سے مراد کیا رونق، چہل پہل اور تبدیلی آ گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، برسات میں غریب غربا کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، برسات میں غریب غربا کیچڑ میں گر پڑتے ہیں، پائنچے چڑھا کر جوتیاں ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کپڑوں کے دلدل میں معطر ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، کپڑوں کے دلدل میں معطر ہونے سے مراد دلدل میں گر جانے سے کپڑوں سے کیچڑ کی بو آنا ہے۔ سوال نمبر 4، برسات کے دوران امیر لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ سوال کا جواب ہے، برسات کے دوران امیر لوگ سر پر چھتری اسے لے کر ہاتھی پر بیٹھ کر برسات کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا برسات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔